أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلون الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں میرے پیارے پیارے سے اہل القرآن؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دل سے شکر گزار ہوں گے جس نے ہمیں زندگی دی اور پھر آج کا دن دیا اور ایک اور ہمیں مہلت دی کہ ہم اللہ کے حضور توبہ کر سکیں، اپنے اعمال کو بہتر بنا سکیں اور کچھ ایسے عمل کر جائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زبانوں کو بہترین قرآن پڑھنے والا بناتے، قرآن کو ہمارے دل کی بہار بناتے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دل کا سکون
قرآن کو پڑھنے میں، اس کو سمجھنے میں اور اس پہ عمل کرنے میں. انسان کی زندگی تب تک مشکلات کا شکار رہتی ہے جب تک وہ اپنے خالق سے دور رہتا ہے، اور جب تک خالق کی باتوں کو پڑھتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے اور ان پہ عمل نہیں کرتا. اور پھر جب اس کو سمجھ آ جاتی ہے تو اسے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر احکام پہ سمینا و اطعنا کہنا ہے، اور بنی اسرائیل کی طرح ہر حکم پہ سمینا و عصینا نہیں کہنا کہ میں نے سنا لیکن میں مانوں گا نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو سمینا و اطعنا کہنے والا بنا دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے. جیسا ہم کچھ دیر کھانا نہیں کھاتے تو ہمیں بھوک لگتی ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری روحوں کو ایسا بنا دے کہ جب ہم قرآن سے دور ہوں تو ہمیں لگے کہ ہم بھوکے ہیں. اور یہ اصل کامیابی ہے ہر شخص کی جس کو قرآن سے دور ہو کے یہ محسوس ہو کہ آج میری روح کو غذا نہیں ملی، آج میرے دل کو سکون نہیں ملا، آج میں نے اللہ کی بات نہیں سنی. تو یہ احساس ہی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. اس دعا کے ساتھ آج کی نشست کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام بنی اسرائیل کی خصلتیں اور ان کی بری عادتیں ہم سے دور کر دے گا، اور ہمیں ایسا مسلمان بنائے گا جو قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور قرآن پاک کے احکام پہ کہیں گے ہم نے سنا اور ہم نے مانا، سمینا و اطعنا. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 94 سے آغاز کرتے ہیں لفظی ترجمے کا. کل فرما دیجئے ان اگر کانت ہے لکم تمہارے لیے الدار الاخرہ گھر آخرت کا، عند اللہ پاس اللہ کے، خالصتاً مخصوص، من دون الناس سوائے لوگوں کے، پس تمنو تم تمنا کرو، الموتا موت کی، ان اگر کنتم تم ہو صادقین سچے. اور لن ہرگز نہیں، یتمنو وہ تمنا کریں گے، اس کی ابداً کبھی، بما بسبب اس کے جو قدمت آگے بھیجا ہے، ایدی ہاتھوں نے، ہم ان کے، واللہ اور اللہ، علیم خوب واقف ہے، بی سے، الظالمین ظالموں. اور لا البتہ، تجدنا آپ ضرور پائیں گے، ہم ان کو، احرصو زیادہ حریص، الناسی سب لوگوں سے، علی پر، حیاتن زندگی، اور من سے، الذین ان لوگوں جنہوں نے، اشرکو شرک کیا، یودو چاہتا ہے، احدو ہر ایک، ہم ان کا، لو کاش، یعمرو عمر دی جائے اس کو، الفا ہزار، سناتن سال،
वा और मा नहीं हुआ वो बिमुज़हज़िही हरगिज छुड़ाने वाली उसको मिनल अज़ाबी अज़ाब से अन ये के जो अम्मरा उम्र दी जाए उसको वल्लाहु और अल्लाह बसीरुम देखता है बिमा उसको जो यामलून वो करते हैं। आइए बा मुहावरा तर्जुमा देखते हैं। कह दो कि अगर आखिरत का घर और लोगों यानी मुसलमानों के लिए नहीं और अल्लाह के नजदीक तुम्हारे ही लिए मखसूस है, तो अगर सच्चे हो तो मौत की आरजू तो करो, लेकिन इनके अमाल की वजह से जो इनके हाथ आगे भेज चुके हैं ये कभी इसकी आरजू नहीं करेंगे और अल्लाह जालिमों से खूब वाकिफ है, बल्कि उनको तुम और लोगों से जिंदगी के कहीं हरीस देखोगे, यहाँ तक कि मुशरिकों से भी। इनमें से हर एक यही ख्वाहिश करता है कि काश वो 1000 बरस जीता रहे, मगर इतनी लंबी उम्र उसको मिल भी जाए तो उसे अजाब से तो नहीं छुड़ा सकती, और जो काम ये करते हैं अल्लाह उनको देख रहा है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अल्फाज हैं इन आयात में, जरा उन पे गौर करिएगा। दारुल आखिरा, आखिरत का घर। इंसान के 2 घर होते हैं, एक वो घर जिसमें हम अभी रह रहे हैं, दारुल दुनिया, दुनिया का घर, और एक है दारुल आखिरा, आखिरत का घर जहां पे उसे जाना है। इंसान जो अपने आप को बहुत अक्लमंद समझता है कि उससे स्मार्ट कोई नहीं है, वो दारुल दुनिया, दुनिया के घर के लिए तो बहुत कोशिश करता है। पूरी जिंदगी एक औरत पैसे बचाती रहती है किसी तरह उसका घर बन जाए, और फिर उस घर को सजाती है, संवारती है, दिन रात उसकी सफाई करती है, पैसे जोड़ती रहती है, उस घर के फर्नीचर की तैयारी करती रहती है, कभी सोफा ले लेती है, कभी डिनर सेट ले लेती है, कभी बेड ले लेती है, और घर की मुख्तलिफ चीजों से उसको डेकोरेट करती रहती है, और यहाँ तक नौबत आ जाती है कि अपनी खालिक हकीकी से जा मिलती है। और एक वो घर है दारुल आखिरा, आखिरत का घर। दुनिया में इंसान की जिंदगी की लिमिटेशन, एवरेज लाइफ स्पैन अगर निकालें तो 65 है। क्या बहुत हो गया आजकल? तो चले आप 100 साल ही कर ले, चले अगर 1000 साल भी किसी की उम्र हो जाए तो एट द एंड उसको जाना ही है। और ये दुनिया बहुत थोड़ी टाइम के लिए, बहुत थोड़े टाइम के लिए। कहते हैं अल्लाह सुब्हान तआला इस कुरान में आगे फरमाते हैं कि जब एक मुसलमान को मौत आ जाएगी और वो जो इस दुनिया से चला जाएगा तो कहेगा मैं शायद एक दिन या दिन के कुछ पल या कुछ घड़ियां इस दुनिया में रहकर आया हूँ, और इस दुनिया के लिए हम इतनी एफर्ट करते हैं, हम सब कुछ अपना दांव पे लगा देते हैं, अपनी जवानी कमाने में लगा देते हैं, फिर घर के हसूल के लिए लगा देते हैं, जब घर मिल जाता है तो उसकी साफ सफाई में, डेकोरेशन में लगा देते हैं कि मेरा घर टॉप मोस्ट होना चाहिए, मोस्ट कंफर्टेबल होना चाहिए। और दारुल आखिरा, आखिरत का घर, जो सबसे ज्यादा मैटर करता है, जो फॉर एवर है, जहां पे जाने के बाद हमें कहीं नहीं जाना, जो हमारी असल डेस्टिनेशन है, उसको हम भूल जाते हैं। इसके बाद अल्लाह सुब्हान तआला ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज का यहाँ पे इन आयात में जिक्र किया है कि अगर 1000 साल भी उम्र दे दी जाए किसी इंसान को तो एट द एंड ऑफ द डे उसने मरना ही है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो अल्लाह ने कहा है, कह दो कि आखिरत का घर और लोगों यानी मुसलमानों के लिए नहीं है और अल्लाह के नजदीक तुम्हारे लिए ही अगर मखसूस है, तो अगर सच्चे हो तो मौत की आरजू करो, लेकिन उन आमाल की वजह से जो उनके हाथ आगे भेज चुके हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारा घर कैसा होगा ये हमारे आमाल पे डिपेंड करता है। आज दुनिया का घर हमारा कैसा है ये रुपए पैसे पे डिपेंड करता है, हम कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पे डिपेंड करता है, हम कितने पैसे लगा के कितने मरले का घर लेते हैं, हम कितनी मेहनत करते हैं, हमारा क्या स्टेटस है, फिर उसके अंदर हम कितनी इंस्टॉलेशन करते हैं, उसको इतना कंफर्टेबल बनाते हैं, ये सारी दुनियावी बातें हैं। लेकिन आखिरत का घर जो फॉर एवर है, वो किसी भी इंसान का कैसा होगा, वैसा जैसे अमाल उसने आगे भेजे होंगे।
دنیا کے گھر کے لیے تو ہم بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن آج اگر دل پہ ہاتھ رکھ کے میں کہوں تو آخرت کے گھر کے لیے میری کوششیں اتنی نہیں ہیں جتنی دنیا کے گھر کے لیے ہیں۔ تو آج سے ایک ہم نے بہت امپورٹنٹ ایم جو کرنا ہے کہ ہم نے دنیا کے گھروں کو بھی صاف ستھرا رکھنا ہے، بہترین کنڈیشن میں رکھنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، لیکن دارالآخرہ جو آخرت کا گھر ہے اپنی حقیقی کوششوں کا مرکز اس کو بنا دینا ہے۔ یہاں پہ سورہ بقرہ چل رہی ہے اور بات ہو رہی ہے بنی اسرائیل کی، جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم بہترین قوم ہیں، نبی تمام انبیاء ہم میں آئے ہیں، نبی آخر الزمان بھی ہمارے اندر ہی آنے والا ہے۔ اور ان کی ایک اور وشفل تھنکنگ کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہود جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ جنت صرف ہمارے لیے ہے، اس کی تردید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان آیات میں خطاب ہوتا ہے کہ آپ ان یہود سے جو یہ دعوے کرتے ہیں کہ جنت میں ہمارے سوا کوئی نہیں جائے گا اور آخرت کی نعمتیں ہمارے لیے مخصوص ہیں، یہ کہہ دیجئے کہ تم موت کی تمنا کر کے دکھاؤ، کیونکہ جس کو یہ یقین ہو کہ مرنے کے بعد وہ لازمی طور پہ جنت میں جائے گا تو اسے موت کی تمنا کرنے میں کوئی ڈر نہ ہونا چاہیے۔ اسے چاہیے کہ موت کی تمنا کرے تاکہ یہاں کے مصائب سے نجات پا کر ہمیشہ کے لیے راحت اور آرام کی زندگی حاصل کرے، جس تک پہنچنے کا راستہ سوائے موت کے اور کوئی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو جمع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ دارالآخرت یعنی آخرت کا گھر صرف تمہارے لیے ہے تو ایک بار زبان سے کہو اللہم آمتنا، اے اللہ ہم کو موت دے دے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ جو یہودی بھی دعا کرے گا اس کے حلق کا لعاب مہلک ہو جائے گا اور اس کے گلے کو بند کر دے گا اور وہ فی الفور مر جائے گا۔ چنانچہ یہودیوں نے اس کلمے کے کہنے سے انکار کیا اور ڈر گئے۔ ایک بات بہت دھیان میں رکھیے گا کہ یہ چیلنج اور یہ خطاب ان یہود کے لیے مخصوص تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھے اور خوب جانتے تھے کہ یہی وہ نبی برحق ہیں جن کی پیشن گوئیاں تو رات میں ہیں، اور چونکہ ان کو یقین تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے چیلنج کے بعد اگر ہم نے موت کی تمنا کی تو موت ضرور آئے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہو جائے گا، اس لیے ڈر کے مارے موت کی تمنا انہوں نے نہ کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اگرچہ وہ موت کی تمنا نہ کریں اور موت سے کتنا ہی بھاگے لیکن ایک نہ ایک دن موت ضرور آئے گی۔ موت ایک ایسی زندہ حقیقت ہے جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ زندگی کے کسی دور میں کسی مومنٹ پہ ہمیں اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور کہاں جانا ہے؟ دارالآخرہ، آخرت کے گھر میں جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، لیکن ہم پھر بھی سب سے زیادہ آخرت کو نگلیکٹ کرتے ہیں۔ یہودی بھی جانتے تھے کہ ایک دن ایسے آنے والا ہے جس دن ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا اور ان سب اعمال کفریہ پر ان کو سزا ملے گی، یعنی جو کفر اور بدکاریاں مثلاً تحریف تورات، اخفاء حق، انکار قرآن، عداوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ وہ کر رہے ہیں، ان کا ان کو حساب دینا پڑے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کا حق اور ایمان پر ہونا وہ خوب جانتے تھے اور آخرت میں سزا اور پکڑ سے ڈرتے تھے۔ اس وجہ سے وہ موت کی تمنا نہیں کرتے تھے، لیکن یہ دعوے ضرور کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت دے دے گا، اور اس کی اور کھلے عام ایسے ایسے گناہ کرتے تھے جو کہ بہت 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 زیادہ ان کو گناہگار بنا دیتے تھے۔ پھر بات وہی آگی کہ بات تو یہودیوں کی ہو رہی ہے، لیکن آج کے مسلمان کو دیکھا جائے تو اس کو بھی بہت زوم ہے، بہت گھمنڈ ہے اس بات کا کہ میں مسلمان ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب میں جیسے بھی اعمال کروں، ہو سکتا ہے کچھ لمحوں کے لیے
जहन्नुम में चला जाऊं, लेकिन आखिरकार जन्नत में ही जाऊंगा। तो याद रखिएगा क्राइटेरिया क्या है कि आखिरत हमारी अच्छी होगी। आमाल, ईमान और अमले सौले वो क्राइटेरिया है जो अल्लाह सुब्हानो ताला ने हमें दिया है। सिर्फ जबान से इकरार कर देना काफी नहीं है। अल्लाह सुब्हानो ताला ने इन आयात में यहूद को कहा कि उनके अमाल की वजह से जो उन्होंने आगे भेजे थे उनको क्या मिलेगा, उनको अजाब मिलेगा। और आज भी मुसलमान को ये बात याद रखनी बहुत जरूरी है कि वो जैसे अमाल करेगा उसका अंजाम वैसा ही होगा। उन यहूदियों को तमाम लोगों से ज्यादा इस दुनियावी जिंदगी की आरजू और चाहत है। अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाते हैं कि यहूदी वो हैं कि वो सबसे ज्यादा चाहते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा रहे। यहाँ तक कि जो लोग मुशरिक हैं जैसे अरब के बुत परस्त और फारिस के मजूस आतिश परस्त, उनसे भी ज्यादा उनको दुनिया में जीने की हिर्स है। मुशरिक तो आखिरत के कायल ही नहीं, इसलिए इनके लिए जो कुछ है वो यही दुनिया है। मुशरिक जो है वो जानते हैं और वो कहते हैं कि आखिरत नहीं आएगी, इसलिए वो क्या कहते हैं, आज ये दुनिया है इसी में जी लो, फन कर लो, कल होना हो। ये उनका अकीदा होता है जिनको आखिरत के आने का यकीन नहीं होता। लेकिन जो लोग आखिरत पे ईमान लाते हैं, जिन्हें पता होता है कि एक दिन ऐसा कायम होने वाला है कि हमें अपने रब के हुजूर हाजिर होना पड़ेगा, तो वो लोग क्या करते हैं, वो आखिरत की तैयारी करते हैं। लेकिन उस वक्त के यहूदियों का अजीब हाल था कि बावजूद इकरार आखिरत के और बावजूद दावे के इनको मुशरिकीन से भी ज्यादा दुनिया की आरजू और ख्वाहिश थी और हजारों बरस जीने की हिर्स थी, जिससे जाहिर है कि ये अपने दावों में झूठे हैं और ये तवील उम्र के इसलिए आरजूमंद हैं कि जहां तक हो सके दुनियावी लज्जात से लुत्फानंदोज हो सके और जहां तक मुमकिन हो अजाबे आखिरत से बचे रहें। इस पर अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाते हैं कि इनकी कितनी ही उम्र हो, लेकिन इनकी दराजी उम्र भी इनको अजाबे आखिरत से बचा नहीं सकती। बिलाखिर उनको मर के अजाबे इलाही में गिरफ्तार होना पड़ेगा और अपनी बदआमालियों की सजा भुगतनी होगी, क्योंकि अल्लाह उनके अमालो अफवाल से बखूबी वाकिफ है। इन आयात में एक मुसलमान के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट असबाब है। सबसे पहले कि इंसान को दारुल दुनिया, दुनिया के घर की जितनी फिक्र है उससे कहीं ज्यादा फिक्र उसको दारुल आखिरा, आखिरत के घर की होनी चाहिए। और वो घर कैसा होगा वो डिपेंड करता है उन अमाल पे जो वो आगे भेज रहा है और वो अमाल कैसे हैं जो अपने हाथों से कमा रहा है। इसलिए एक मुसलमान को बहुत ज्यादा कहा गया है कि जिक्र से अपनी जुबान को तर रखे, अल्लाह सुब्हानो ताला को हर वक्त याद रखे। दुनिया का काम करते हुए भी ये याद रखे कि अल्लाह मुझे देख रहा है। हर काम अल्लाह सुब्हानो ताला की दी हुई शरीयत के अकॉर्डिंग करे और कोई ऐसा काम ना करे कि उससे आखिरत के घर से महरूम होना पड़े। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि दुनिया में जिंदगी कितनी भी लंबी हो जाए, एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल हैव टू डाई। एक दिन आना है जब हमें अल्लाह के सुब्हानो ताला के सामने हाजिर होना पड़ेगा। चाहे मेरी उम्र 40 साल हो, 50 साल हो, 60 साल हो, 100 साल हो या 1000 साल हो, उसके बाद भी मुझे अल्लाह सुब्हानो ताला के सामने हाजिर होना पड़ेगा। मेरे अमाल उसके सामने पेश किए जाएंगे और मैं अपने हर अमल के लिए उसके सामने जवाबदेह होंगी। तो जब हस्ती जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, जब मुझे उसके सामने एक दिन हाजिर होना ही है, तो क्या मैं चाहूंगी कि मैं उसके सामने इस हाल में हाजिर हूँ कि मेरे पास कुछ भी ना हो उसके सामने पेश करने के लिए, मेरी आंखें शर्मिंदगी से झुकी हो, मेरे हाथ पैर कांप रहे हों, और ये जानते हुए कि एक दिन ऐसा कायम होने वाला है। हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानो ताला हमें इस दारे फानी में रिज़्क़े हलाल कमाने की तौफीक दे। हम अपने घरों को सजाएं जरूर, सवारे जरूर, अपने घरों में अमन और सुकून बरकरार रखें, लेकिन अपने आखिरत के घर की ज्यादा फिक्र करें। और इस दुनिया की जिंदगी खत्म होने वाली है, इस दुनिया की जिंदगी को कैसे गुजारें जैसे अल्लाह सुब्हानो ताला ने हुक्म दिया है, क्योंकि असल कामयाबी, असल फौजुल अजीम आखिरत में होगी। आइए अगली आयत को देखते हैं। कुल फरमा दीजिए, मन जो काना हो अदुवन दुश्मन ली जिब्रीला, जिब्राइल का,
فا تو انہو بے شک اس کا نزلہ نازل کیا ہو اس کو علا پر قلبی کا دل آپ کے باذن اللہ اللہ کے اذن سے مصدقاً تصدیق کرنے والا لما اس کی جو بین یدیہی درمیان دونوں ہاتھوں کے اس کے وہدن اور ہدایت و بشرا اور بشارت للمؤمنین مومنین کے لیے من جو کانا ہو عدوًا دشمن للہ اللہ کا و ملائکتی اور ملائکہ اس کے با رسولی ہی اور رسولوں کا اس کے و جبریلا اور جبریل کا و میکالا اور میکائیل کا فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ عدوٌ دشمن ہے للکافرین ایسے کافروں کے لیے وَلَقَدْ اور یقیناً انزلنا نازل فرمائے ہم نے الیکا آپ کی طرف آیاتن آیتیں بیناتن روشن وما اور نہیں یکفر انکار کرتے بہا ان کا الا مگر الفاسقون بدکار لوگ او یہاں تک کہ کلما جب کبھی عہدو انہوں نے عہد کیا عہدن کوئی عہد نبذہ پھینک دیا توڑ دیا اس کو فریقن ایک گروہ نے منہم ان میں سے بلکہ اکثر ہم ان کے لا نہیں یؤمنون ایمان رکھتے ولما اور جب جاء آیا ہم ان کے پاس رسول ایک رسول من عند اللہ اللہ کے پاس سے مصدقن تصدیق کرنے والا لما اس کی جو معہم ساتھ ان کے نبازہ پھینک دیا فریقن ایک گروہ نے من الذین ان لوگوں سے جن کو اوتو دی گئی تھی الکتابہ کتاب اللہ کتاب کو اللہ کی وراء پیچھے ظہورہم پیٹھوں کے اپنی کا انہم گویا کہ وہ لا نہیں یعلمون جانتے آئیے با محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں کہہ دو کہ جو شخص جبریل کا دشمن ہو اس کو غصے میں مر جانا چاہیے اس نے تو یہ کتاب اللہ کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کی ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا دشمن ہو تو ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے اور ہم نے تمہارے پاس سلجھی ہوئی آیتیں ارسال فرمائی ہیں اور ان سے انکار وہی کرتے ہیں جو بد کردار ہیں ان لوگوں نے جب اللہ سے عہد واسق کیا تو ان میں سے ایک فریق نے اس کو کسی چیز کی طرح پھینک دیا حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر بے ایمان ہیں اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے پیغمبر آخر الزمان آئے تو وہ ان کی آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتے ہیں تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا گویا وہ جانتے ہی نہیں ان آیات کے شان نزول کے سلسلے میں مشہور روایت یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے اور یہود کو ہدایت کرنی شروع فرمائی تو یہود نے اپنے چند علماء آپ کے پاس بھیجے ان علماء یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم آپ سے چند وہ باتیں پوچھتے ہیں کہ جن کو سوائے انبیاء کے اور کوئی نہیں جانتا اگر آپ نے صحیح جواب دے دیا تو آپ قطعی وہ نبی ہیں جن کی موسیٰ علیہ السلام نے خبر دی ہے چنانچہ انہوں نے 4 سوال کیے سب سے پہلے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کس چیز کو حرام کیا تھا دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ نبی امی جس کا تورات میں ذکر ہے ان کی علامت کیا ہے تیسرا سوال یہ کہ پیٹ کے اندر بچہ لڑکا یا لڑکی
کس طرح ہو جاتا ہے؟ اور چوتھا سوال یہ کیا کہ آپ کے پاس وحی یا خبر کون لاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کو معلوم ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک شدید مرض لاحق ہوا تھا، اور جب مرض طویل ہو گیا اور انہوں نے نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے صحت عطا فرمائے تو میں اپنا بہترین کھانا پینا ترک کر دوں گا، یعنی اونٹ کا گوشت اور دودھ۔ خدا تعالیٰ نے انہیں صحت عطا فرمائی اور انہوں نے اپنی نظر پوری کی اور اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ وہ نبی امید جس کا تورات میں ذکر ہے، اس کی صفات میں سے یہ ہوگی کہ اس کی آنکھیں سوئیں گی لیکن دل بیدار رہے گا۔ تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ تم لوگ جانتے ہو کہ مرد کا پانی گاڑھا اور سفید ہوتا ہے اور عورت کا پانی رقیق اور زردان۔ دونوں پانیوں میں جو پانی اللہ کے حکم سے غالب آ جاتا ہے، بچہ ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ چوتھے سوال کا جواب آپ نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس وحی لاتے ہیں، اور ہر نبی کے پاس جبرائیل علیہ السلام ہی وحی لے کے جاتے تھے۔ یہود بولے کہ آپ نے سب کچھ صحیح بتایا، لیکن جبرائیل ہمارا جانی دشمن ہے، وہی عذاب لے کر آتے ہیں اور ہمارے باپ دادا کو انہی نے ہلاک کیا ہے۔ اگر میکائیل آپ کے پاس وحی لاتے تو بے شک ہم آپ پر ایمان لے آتے، کیونکہ میکائیل خوب ہے کہ بارش رحمت ان کے متعلق ہے۔ تو اس بہانے سے یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اس قصے کے بعد یہ آیات نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا گیا، قُلْ مَنْ کَانَ اللہ اکبر کبیرہ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ کسی کلام کے نازل ہونے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ وہ کلام اول کان پر پہنچے اور پھر کان سے دل تک پہنچے، یہ طریقہ تو عام اور متعارف ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اول لفظ وہ معنی سب سے پہلے دل میں اتریں اور پھر دل سے کان اور زبان تک پہنچیں۔ یہ طریقہ اہل اللہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ قرآن کریم کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اسی طریقے پہ ہوتا تھا، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کے یاد کرنے میں بار بار پڑھنے کی حاجت نہ ہوتی تھی، اور قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب میں ایسا محفوظ ہو جاتا کہ پھر آپ اس کو بھولتے نہیں تھے، اور ایک ہی مرتبہ نازل ہو کر آپ کو وہ یاد ہو جاتا تھا۔ اس لیے فَإِنَّهُ نَزَّلَّهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ فرمایا، تو مطلب یہ ہے کہ قرآن لانے والے کی خصوصیت کیوں دیکھی جاتی ہے؟ البتہ خود قرآن کو دیکھو کہ کیسا ہے وہ، اس کی خود یہ حالت ہے کہ تصدیق کر رہا ہے اپنے سے قبل والی آسمانی کتابوں کی، اور رہنمائی کر رہا ہے اور خوشخبری سنا رہا ہے ایمان والوں کو۔ پس قرآن ہر حال میں کتاب سماوی قابل اتباع ٹھہرا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کی عداوت سے ان کو نہ ماننا پوری حماقت ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ عداوت جبرائیل کا فیصلہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک خود اللہ تعالیٰ سے عداوت رکھنا، یا اس کے دوسرے ملائکہ سے، یا ان کے رسولوں سے، یا خود میکائیل سے جن کی دوستی کا یہ یہود زوم بھرتے ہیں، ان سب سے عداوت رکھنا اور جبرائیل علیہ السلام سے عداوت رکھنا، یہ سب ہم پلہ شمار کیے جاتے ہیں۔ جو شخص بھی خدا کا دشمن ہو، اللہ کی ذات و صفات کا منکر ہو، وہ کافر ہے، اور اس کفر کا نتیجہ اس کو بھگتنا پڑے گا، کیونکہ اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ بنی اسرائیل کتنی ضدی قوم تھی، کتنی ہٹ دھڑم قوم تھی، یہ تو ہم دیکھتے رہے۔ اب جب انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اندر سے وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، لیکن جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے 4 سوالات کیے جن کے صحیح جواب انہوں نے دے دیے، پھر بھی انہوں نے کیا پوائنٹ نکالا کہ جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آئے ہیں، اس لیے ہم اس کتاب کو نہیں مانیں گے۔ اگر میکائیل وہی لے کر آتے تو ہم اس کتاب کو مانتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے ان کے تمام دعووں کو رد کر دیا اور کہا کہ جو جبرائیل کا دشمن ہوگا وہ میکائیل کا بھی دشمن ہوگا، وہ اللہ کا بھی دشمن ہوگا، وہ تمام ملائکہ کا بھی دشمن ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ہمیں کلیئر کر دیا
کہ تمام غیب کی چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہیں اس میں ہمیں سوال نہیں کرنا بلکہ اس کو مان لینا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے واضح دلائل اور کھلی نشانیاں دی ہیں کہ ان کا انکار صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے ضد اور عناد کی وجہ سے فسق و فجور کو اپنا شیوا بنا رکھا ہے، اور یہ یہود تو ضد و عناد میں اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ ایسے واضح دلائل کا بے کھٹکے انکار کر دیتے ہیں، اور ان کا حال تو یہ ہے کہ انہوں نے جب کبھی کوئی عہد دین کے معاملے میں کیا تو اسے پورا نہیں کیا، بلکہ اس میں ہمیشہ ایک جماعت عہد شکنی پر کمر بستہ رہی۔ گویا عہد شکنی، غداری اور نافرمانی ان کی قومی خصوصیت ہے۔ تو جن کے قدس باطن کا یہ حال ہو کہ وہ اپنی کتاب اور اپنے رسول کو بھی مخلصانہ نہ مانے تو بھلا دوسرے قوم کے نبی اور اس کی کتاب کو کیوں مانیں گے؟ اور یہاں جو آیت میں نبذہ فریق منہم فرمایا، یعنی ان میں سے کسی نہ کسی فریق نے اس عہد کو نظر انداز کر دیا ہوگا، تو ایک جماعت اور فریق کی تخصیص اس لیے کی گئی کہ ان یہود میں بعض نے تورات کے عہد کو پورا کیا، حتیٰ کہ اخیر میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی بعض مخلصانہ اور صادقانہ ایمان لے آئے، مگر چونکہ یہود قوم کی اکثریت بد عہد اور نافرمان تھی، اس لیے پوری قوم ہی بد عہد اور نافرمان بتائی گئی۔ اگلی آیت میں بھی اسی وجہ سے ایک فریق کی تخصیص ہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہود خود اپنی کتاب یعنی تورات کو بھی پس پشت ڈال رہے ہیں، کیونکہ تورات میں آپ کی نبوت کی خبر موجود تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق بھی کر رہے ہیں۔ تو اس حالت میں آپ پر ایمان لانا تو عین تورات پر بھی عمل تھا، جس کو یہود بھی کتاب اللہ جانتے ہیں، مگر باوجود اس کے بھی ان اہل کتاب کے ایک فریق نے خود اپنی کتاب اللہ یعنی تورات کو اس طرح پس پش ڈال دیا، یعنی ان تمام خبروں سے جو تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے متعلق دی گئی تھی، ایسے انجان بن گئے جیسا کہ ان کو اس کا علم ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن آخرت قائم ہوگی۔ فرشتوں پہ ایمان، آخرت پہ ایمان، آسمانی کتابوں پہ ایمان، یہ دین اسلام کا بہت بڑا حصہ ہے۔ تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا کہ تمام آسمانی کتابیں جو آ چکی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہی آئی ہیں، اور وہ اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ مسلمان تمام آسمانی کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن شریعت کے اعتبار سے صرف قرآن کو مانتے ہیں، کیونکہ قرآن آخری شریعت، قرآن وہ ہے جس نے آخری شریعت مسلمانوں کو دی ہے۔ اگلی آیات کو دیکھیں۔ اور اتبعوا پیروی کی انہوں نے ماں اس چیز کی جو تتلو پڑھتے تھے الشیاطین شیطان علا پر کہ سلیمان میں، وما اور نہیں کفرا کفر کیا سلیمان نے، ولیکن اور لیکن الشیاطین شیطانوں نے ہی کافرو کفر کیا، یعلمون وہ سکھاتے تھے، الناسا لوگوں کو، السحر جادو، اور ما جو انزلا اتارا گیا، علا پر، الملکینی دو فرشتوں کے، بھی بابلا بابل میں، ہاروتا ہاروت، و ماروتا اور ماروت، وما اور نہیں، یعلمانی وہ دونوں سکھاتے تھے، من کسی، احدن ایک کو، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا کہہ دیتے، انما صرف، نحنو ہم، فتنتن ایک فتنہ ہے، فلا پس نہ، تکفر تو کفر کر، فیتعلمون پھر وہ سیکھتے تھے، منہما ان دونوں سے، ماں وہ چیز کے، یفرقون جدائی ڈالتے، بھی ساتھ اس کے،
بینا درمیان المرئی مرد و اور زوجی ہی بیوی اس کی وما اور نہیں ہم وہ بزورینا ہرگز ضرر پہنچانے والے بھی اس سے من احدن کسی ایک کو اللہ مگر بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے اذن سے وَيَتَعَلَّمُونَ اور وہ سیکھتے ما وہ جو یضرہم ضرر دے ان کو ولا اور نہ ینفعہم نفع دے ان کو وَلَقَدْ اور یقیناً علموا انہیں معلوم تھا لمن جس کسی نے اشترا خریدا ہو اس کو ماں نہیں لہو اس کے لیے فی الآخرتی آخرت میں من کچھ خلاقن حصہ ولا بیسا اور یقیناً بری ہے ماں وہ چیز کے شرو بیچ ڈالا انہوں نے بھی بدلے اس کے انفسہم جانو اپنی کو لو کاش کانو ہوتے یا لمون وہ جانتے با اور لو اگر انہم یہ کہ وہ آمنو ایمان لاتے با اتقو اور تقوی اختیار کرتے لا مصوبتن تو ثواب ملتا من عند اللہ اللہ کے پاس سے خیرن بہترین لو کاش کانو ہوتے یا لمون وہ جانتے. آئیے با محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں. اور ان ازلیات کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے اور سلیمان نے مطلق کفر کی بات نہیں کی بلکہ شیاطین ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور ان باتوں کے بھی پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں 2 فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت پر اتری تھی اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک وہ یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ذریعہ آزمائش ہے. اس کو ذرا آپ ہائی لائٹ کر دیجئے گا کہ ہاروت اور ماروت و فرشتے جو جادو سکھانے کے لیے ابھی ڈیٹیل آپ پڑھیں گے اتارے گئے وہ کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے جب تک وہ یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ذریعہ آزمائش ہیں تم کفر میں نہ پڑو. یعنی جادو جو ہے جادو کر وہ کفر پہ چلا جاتا ہے جادو کرنا حرام ہے اور وہ وارن کرتے تھے کہ تم یہ جو جادو ہم تمہیں سکھا رہے ہیں یہ آزمائش ہے تو تم کفر میں نہ پڑو. غرض لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے جن سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دے اور اللہ کے حکم کے سوا وہ اس جادو سے کسی کا بھی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے اور کچھ ایسے منتر سیکھتے جن کو نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ دیتے. اس کو بھی ہائی لائٹ کریں کہ جادو کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ نقصان ہی نقصان ہوتا ہے اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزیں یعنی سحر اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں. اس کو بھی ہائی لائٹ کرے جو جادوگر ہوگا آخرت میں اسے کچھ نہیں ملے گا سوائے اللہ کے غضب کے اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کھلم کھلا کہہ دیا کہ تم نے جانوں کا سودا اپنی جانوں کو جس چیز کے پیچھے بیچ ڈالا وہ بری تھی. کاش وہ اس بات کو جانتے اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو اللہ کے ہاں سے بہت اچھا صلہ ملتا. کاش وہ اس سے واقف ہوتے. جادو جو کہ آج کل ہماری سوسائٹی میں بہت کامن ہے اور میں نے بہت سے لوگوں کو آبزرو کیے کہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی بری چیز ہے. جادوگر نہ کفر ہے حرام ہے اور جادوگر جنت میں جا ہی نہیں سکتا. تو ان آیات کو بہت غور سے سنیے گا سمجھیے گا اور اس بات کو یاد کر لیجئے گا کہ جادو کرنے سے کسی کو کوئی اچھی چیز نہیں ملتی. اسلام میں جادو ایک حقیقت ہے جس کا اثر انسان کے جسم، عقل اور جذبات پر پڑ سکتا ہے. شریعت مطہرہ میں جادو کو کفر، سخت گناہ اور مہلک ترین کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا ہے. جادو کرنا کبیرہ گناہ ہے کیونکہ اس میں اکثر شیاطین کی مدد لی جاتی ہے اور اللہ کے سوا دوسروں کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے.
جادو کی حقیقت اور اسلامی حیثیت قرآن اور حدیث میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بہت قرآن کی روشنی سے پتہ چلے گا کہ جادو محض نظر کا دھوکہ یا شوبدہ بازی نہیں ہے، بلکہ اس کا وجود اور اثر ایک مسلمہ حیثیت ہے۔ سورہ بقرہ میں ذکر ہے کہ ہاروت اور ماروت کے ذریعے جو جادو سکھایا جاتا تھا اسے اللہ نے کفر قرار دیا ہے۔ اسلام میں جادو سیکھنا، سکھانا، کرنا اور اسے کروانا قطعی حرام ہے اور کفر یا شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں جادو کو بھی شامل فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 مہلک گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق کسی جان کو قتل کرنا جسے اللہ نے حرام کیا ہو، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن پیٹ پھیر کر بھاگنا اور بھولی بھالی مومن پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جادوگر کی سزا کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جادوگر کی سزا تلوار کی ضرب ہے، یعنی قتل کرنا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھی روایت ہے کہ لبید بن عاصم نامی یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جادو کیا تھا، جس کے اثر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے حالانکہ آپ نے وہ نہیں کیا ہوتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کے نتیجے میں آپ کو اس جگہ کنویں میں موجود جادو کے اثرات کی نشاندہی فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نکال کر ختم کیا۔ جادو سے بچاؤ کیسے کرنا ہے، کس بابا جی کے پاس جانا ہے، کس ڈگر پہ جانا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ جادو سے بچاؤ اور اس کے علاج کے اور اس کے اثرات سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ قرآن کی سورتیں جو ہر گھر میں موجود ہے، کہیں نہیں جانا، کسی کے در پہ نہیں جانا، کسی سے توڑ نہیں کروانا۔ سورہ بقرہ کی اہمیت جب ہم پڑھ رہے تھے تو آپ نے یہ پڑھا تھا کہ اگر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں جادو ہے، کوئی نیگیٹو اثرات ہیں، کوئی شیطان کی کوئی چیزیں ہیں، آپ کو فیلنگ آتی ہے یا آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ کسی نے کچھ ہمارے پہ کیا ہوا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ 3 روز کنٹینیوسلی سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی ہے۔ اگر تلاوت نہیں کر سکتے تو گھر میں لگانی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کی 2 مخصوص صورتیں جو جادو کے علاج کے لیے مسنون صورتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، وہ کون سی ہیں؟ سورہ فلق اور سورہ ناس، وہ پڑھنی ہے، اور مسنون دعائیں جادو کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں ملتی ہیں ان کو پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ بات یاد رکھیے گا، جادو برحق ہے، جادو ہوتا ہے، لیکن کس پہ جادو اثر نہیں کرتا؟ ایک سروے کیا گیا جس میں بہت بڑے بڑے جادوگروں سے پوچھا گیا کہ آپ تو جادو کرتے ہیں تو یہ بتائیے گا کہ جادو کن پہ نہیں ہوتا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت سے لوگوں پہ جادو کیا ہے، لیکن بہت دفعہ مسلمانوں کو ہم نے دیکھا ہے، پریکٹسنگ مسلمانوں کو، صرف وہ مسلمان ہی جو زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بلکہ وہ مسلمان جو پریکٹسنگ ہوتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے، صبح کے اذکار پڑھتا ہے، حفاظت کی دعائیں پڑھتا ہے، قرآن کا حصہ بھی پڑھتا ہے، عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 2 فرشتے اس کی حفاظت کے لیے مقرر فرما دیتے ہیں جو ہر بری چیز سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو جادو ان لوگوں پہ ہوتا ہی نہیں ہے، ان پہ اثر ہی نہیں کرتا۔ اور جادو کی ایک اور امپورٹنٹ بات بھی دیکھیے گا، انہی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ جادو کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں ہے جو انسان کو فائدہ پہنچا سکے یا نقصان پہنچا سکے۔ جو مسلمان پریکٹسنگ مسلم ہوگا، صبح شام کے اذکار پڑھے گا، دعائیں پڑھے گا، قرآن کو فالو کرے گا، سورہ بقرہ بھی اپنے گھر میں لگائے گا، اس پہ جادو ہونا بہت مشکل ہے۔
اس پہ اثر نہیں ہوگا. اور اگر کوئی کوشش بھی کرے گا, کچھ اثرات ہوں گے بھی, تو جب وہ اپنی ڈیلی بیسس پہ دعائیں کر رہا ہوگا, آٹومیٹکلی اس جادو کا اثر زائل ہوتا رہے گا. جادو اگر آپ کو فیل ہوتا ہے, کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جادو کا توڑ ہمیں بتا دیا ہے. سورہ فلق پڑھیں, سورہ ناس پڑھیں, روز پڑھیں, سورہ بقرہ پڑھیں, دعائیں جو مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھیں. انشاءاللہ آپ کو کوئی جادو جو ہے وہ اثر نہیں کرے گا. مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین اور جنات حسب معمول آسمان تک چڑھ جاتے اور فرشتوں میں باہم احکام الہی کا تذکرہ جو ہوتا اس کو غور سے سنتے. اور جب ان کو معلوم ہو جاتا کہ فلاں تاریخ کو فلاں وقت میں یہ حادثہ یا واقعہ دنیا میں پیش آئے گا, تو نیچے واپس آ کر کاہنوں کو ان تمام واقعات کی اطلاع کر دیتے. یہ کاہن اس میں کچھ اور جھوٹ اپنی طرف سے ملا کر لوگوں کو بیان کرتے اور لوگ ان باتوں کو اپنی کتابوں میں لکھ لیتے. رفتہ رفتہ بنی اسرائیل میں یہ اس بات نے اعتقادی شکل اختیار کر لی کہ جنات اور شیاطین غیب دان ہوتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اس قسم کی سب کتابوں کو جمع کر کے ایک صندوق میں رکھ کر اپنے تخت کے نیچے دفن کرا دیا اور لوگوں میں اس قسم کی کفر آمیز باتیں کہنے کی ممانعت کرا دی. حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد جنات اور شیاطین نے جاہلوں کو ورگلایا اور دفن شدہ کتابیں نکلوا کر کہا کہ انہی کتابوں کی بدولت سلیمان جن و انس پہ حکومت کرتے تھے اور در حقیقت نبی نہ تھے بلکہ جادوگر تھے, اور جادو سے ہی انہوں نے سب کو مسخر کر رکھا تھا. بنی اسرائیل نے ان کتابوں کا مطالعہ کر کے کفریات کی پیروی کی اور برابر حضرت سلیمان علیہ السلام کو جادوگر جانتے رہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا نبی ہونا بیان فرمایا تو یہود مدینہ کہنے لگے کہ آپ سلیمان علیہ السلام کو بھی انبیاء کی فہرست میں شمار کرتے ہیں, حالانکہ وہ جادوگر تھے, نبی نہیں تھے. یہود کے اس خیال کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل نے اس سحر اور کفر کی پیروی کی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں شیاطین, جن اور انس پڑھا کرتے تھے. معروف نبوت اور احکام الہیہ سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا, صرف شیاطین کا شائع کردہ باطل خیال تھا کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے. جادو کے زور سے انہوں نے سب کو مسخر کر رکھا تھا, حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے نہ کفر کیا نہ سحر کے زور سے کسی کو مسخر کیا, بلکہ شیاطین نے کفر کیا تھا کہ لوگوں کو سحر اور جادو کی تعلیم دیتے تھے اور لوگ ان کی پیروی کرتے تھے, اور اسی طرح وہی سحر متوارث چلا آ رہا تھا جس کا چرچا یہود مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا, حتیٰ کہ ان یہود کو خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سحر کر دیا جس کے اثر سے آپ کو مرض کی سی حالت عارض ہو گئی. آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی, اس پر آپ کو وحی سے سورہ فلق اور سورہ ناس ورد کرنے کا حکم ہوا, چنانچہ آپ کو بالکل شفا ہو گئی. آگے بتلایا جاتا ہے کہ یہود ایک دوسری قسم کا سحر بھی کرتے تھے جو کہ ان فرشتوں کو ایک خاص حکمت کی بنا پر دیا گیا تھا, جو شہر بابل میں رہتے تھے اور جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا. چنانچہ ارشاد ہوا, اور یہ یہود اس سحر کا بھی اتباع کرتے ہیں جو کہ ان دونوں فرشتوں پر ایک خاص حکمت کے واسطے نازل کیا گیا, جو شہر بابل میں رہتے تھے اور جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا. ایک زمانے میں دنیا میں بالخصوص بابل کس کا نام ہے؟ عراق کا پرانا نام جو ہے وہ بابل ہے. ایک زمانے میں دنیا میں بالخصوص بابل میں جادو کا بہت چرچا ہوا کرتا تھا, اور اس کے عجیب اور غریب اثرات کو دیکھ کر عوام کو اس کی حقیقت اور معجزات انبیاء علیہ السلام کی حقیقت میں اشتباہ ہونے لگا تھا, اور بعض ساحروں کو مقدس وہ سمجھنے لگے تھے اور بعض اس کو نیک عمل سمجھ کر سیکھ کر اس پر عمل کرنے لگے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کو دفع کرنے کے لیے بابل میں 2 فرشتے
इंसानी जामे में हारूत और मारूत नाम के इस काम के लिए भेजे कि वो लोगों को सहर की हकीकत और उसके असूल और फिरोज से मुतल्ला कर दे, ताकि नबी के मोजज़े और जादूगर के जादू में फर्क वाज़ेह हो सके और सहर पर अमल करने से और साहिरों की इत्तबा करने से लोग बचे। उन्होंने बाबुल में आकर अपना काम शुरू किया और सहर के असूल जाहिर करके इस अमले बद से बचने और साहिरीन से नफरत और दूरी रखने की तंबीह और ताकीद की और इस्लाह और एहतियात का ये तरीका इख्तियार किया कि वो लोगों को सहर के असूल और फिरो बताने से कबल ये कह देते थे कि देखो, हमारे ये बताने के जरिए से अल्लाह ताला को अपने बंदों की आजमाइश भी मकसूद है कि देखें इन चीजों पर मुतला होकर कौन शख्स अपने दीन की हिफाजत और इस्लाह करता है कि शर से आगाह होकर इससे बचे, और कौन अपने दीन को खराब करता है। ऐसा ना हो कि हम तो ये कहकर कि हमसे ये कहकर सीख लो कि मैं बचने के लिए पूछ रहा हूँ और फिर इसकी खराबी में खुद ही मुब्तला हो जाओ और ईमान बर्बाद कर लो। इन यहूद ने इस सहर का भी इत्तबा किया, लेकिन इन फरिश्तों की तंबीह के बावजूद लोग इस जादू को नाजायज तौर पर इस्तेमाल करने लगे और ज्यादातर पाबंद और बीवी के दरमियान जुदाई डालने के लिए इस्तेमाल करने लगे। साहिरीन की इस हरकत को जाहिर फरमाने के बाद इस हकीकत को भी बतला दिया गया कि सहर और जादू के अमल से जो भी आसार जाहिर होते हैं वो अल्लाह के हुक्म और उसकी कज़ा से होते हैं, और इस सहर और जादू से किसी को कोई जरर नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। आखिर में यहूद को ईमान और तकवा की तालीम फरमाते हुए अल्लाह सुब्हानो तआला ने फरमाया कि जिन्होंने किताब अल्लाह का इत्तबा छोड़कर सहर का इत्तबा इख्तियार कर रखा था, उनको बताया जाता है कि ये सहर, ये जादू का इत्तबा जिसके एवज उन्होंने अपनी आखिरत को बेच डाला है, बहुत ही बुरी चीज है। अगर ये ईमान लाए और तकवा इख्तियार करते तो अल्लाह के डर और खौफ की जिंदगी गुजारते तो उन्हें अल्लाह की तरफ से अजर व सवाब मिलता, जो यकीनन इस कुफ्र सहर से बेहतर है। काश के इन यहूद को अकल होती कि वो इस हकीकत को समझते। कुरान और सुन्नत में जादू हर ऐसे अमरे अजीब को कहा जाता है जिसमें शयातीन को खुश करके उनकी मदद हासिल की गई हो, और ऐसे तमाम काम गुनाहे कबीरा हैं और इंसान को आखिरत में जलीलो ख्वार करने के लिए काफी है। आज जैसे ही आप सोशल मीडिया ओपन करते हैं या टेक्स्ट मैसेजेस ओपन करते हैं तो फौरन से एक मैसेज पॉप आउट होता है, बंगाली बाबा से राब्ता कीजिए, महबूब आपके कदमों से, मियाँ बीवी की लड़ाई झगड़े को खत्म करें, प्रॉपर्टी अपने नाम कराएं, या जो जो भी चीजें हैं। पहली बात है, अपनी जिंदगी की किताब में बड़ा बड़ा लिख के रख लें कि जादू गुनाहे कबीरा है, हराम है, इसको करने वाला, करवाने वाला, सीखने वाला, सिखाने वाला अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है। तो एक मुसलमान का जादू से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आयत में बताई गई है कि जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होता दुनिया की कोई चीज हमें ना नफा पहुंचा सकती है ना नुकसान पहुंचा सकती है। ये बात हमें क्यों कही गई? क्योंकि अल्लाह सुब्हानो तआला को मालूम था कि इंसान बड़ा कमजोर है, उसका दिल बड़ा कमजोर है। जब मुसीबत आएगी, जब जादू के असरात होंगे, जब बहुत सी चीजें हो सकता है वाज़े तौर पे आपको नजर आए, तो इंसान दर दर जाएगा, भटकेगा, कोई पीर बाबा ढूंढेगा, कोई बंदा ऐसा ढूंढेगा जो उसके जादू का तोड़ कर दे। तो अल्लाह ने कहा कि मुझ पे पूरा ईमान रखना कि दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो मेरे हुक्म के बगैर तुम्हें नफा दे सके या तुम्हें नुकसान पहुंचा सके या तुम्हें यारा बाल भी बिंगा कर सके। तो अगर तुम्हें लगता है तुम पे जादू हो गया है तो तोड़ तो मैंने तुम्हारे सामने रख दिया। ये कुरान है। सूरह बकरा को 3 दिन तक रेगुलर पढ़ो या अपने घर में लगाओ। सूरह फलक और सूरह नास कसरत से पढ़ते रहो और इस बात का यकीन कर लो कि तुम पे कोई जादू असर नहीं करेगा। अगर हम बैठे हुए हैं ना धूप में, कितनी गर्मी है, हम बाहर जाके खड़े हो जाएंगे तो गर्मी की तपिश से हम झुलस जाएंगे, जल जाएंगे। लेकिन अगर हम एक टेंट लगाएं और उसमें खड़े हो जाएं
تو کم سے کم ہم جھلسیں گے نہیں. پھر اس ٹینٹ کے باہر ہم ایک اور موٹا سا ٹینٹ لگا دیں تو کیا ہوگا؟ تپش کم ہوگی. پھر ہم موٹی موٹی اینٹیں رکھ کے دیواریں اپنے ارد گرد لگا لیں اور پھر کیا ہوگا کہ تپش ہم تک پہنچے گی لیکن اس کا بوجھ نہیں ہوگا. اور پھر ہم ایک بڑا سا محل بنا لیں اور اندر اس کے اینٹیں بھی ہوں، ٹینٹ بھی ہو، اس کے اندر ایک اور پروٹیکشن بھی ہو، تو کیا ہے؟ تو گرمی ہم تک پہنچ سکے گی نہیں. ہم انسان ہیں، لاجیکل بنتے ہیں، تو لاجک سے یہ سمجھیے گا کہ جو انسان نماز پڑھتا ہے، ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، صبح شام کے اذکار کرتا ہے، حفاظت کی دعائیں پڑھتا ہے، سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے، سورہ فلق، سورہ ناس صبح اور شام پڑھتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ اس پہ جادو ہو، کیونکہ وہ اللہ کی پروٹیکشن میں آ جاتا ہے. جادو کے اثرات کب ہوتے ہیں؟ جب ہم کچھ بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے، اللہ کی رحمت سے دور ہو چکے ہوتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کر رہے ہوتے. تو اگر کسی کو بھی فیل ہوتا ہے، میری یہاں پہ بہنیں بیٹھی ہیں، بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، آپ کی فیلنگ ہے کچھ نیگیٹیوٹی ہے گھر میں، تو علاج تو آپ کے پاس ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے، تو علاج ضرور کریے. کسی بھی غلط ایکٹیویٹی میں مت جائیے گا، کیونکہ جادو کرنے والا، کروانے والا، اتنی بڑی وعید اللہ نے سنا دی کہ اپنی جانوں کو بیچ ڈالتا ہے اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک سے، ہمیں ہر قسم کے جادو سے بچائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی ایسی ایکٹیویٹی سے بچائے جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا اللہ پہ عقیدہ اتنا مضبوط کر دے کہ کسی دنیا کی آفت، بیماری، اپس اینڈ ڈاؤنز، نفع نقصان پہ ہمیں اللہ کے سوا کوئی یاد نہ آئے، بلکہ ہم ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی میرا نفع کرنے والا ہے، میرا نقصان کرنے والا ہے، اور ہم اللہ کی رضا میں راضی رہیں اور ہر وقت زبان پہ رہے رضیت باللہ ربا، کیونکہ جو اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے وہ کبھی ناشکری نہیں کرتا، وہ کبھی غمناک نہیں ہوتا. وہ جانتا ہے کہ جو مصیبت آئی ہے، جو بیماری آئی ہے، جو تکلیف آئی ہے، وہ اللہ کے حکم سے آئی ہے اور میرا اللہ ہی اسے دور کرنے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے دین پہ عمل کرنے والا بناتے. اور اگر کسی بہن سے، کسی ماں، کسی بیٹی سے پیچھے ماضی میں کوئی ایسا کام ہو گیا ہے کہ جب وہ کسی ایسی ایکٹیویٹی میں انوالو تھے، تو کثرت سے استغفار کرے، صدقہ دیں، توبہ کریں اور آج سے عزم کر لیں کہ ہم نے کسی ایسی ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہونا. ہم نے اپنا پورا اعتماد، اپنا اعتقاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ رکھنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو صحت کاملہ دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو قرضدار ہیں ان کے قرضے کو دور کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو جس مشکل میں ہے اس کو دور کرے. جن کی شادیاں ہونے والی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خیریت سے ان کی شادی کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آنے والی زندگی کو ان کے لیے آسان بنائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میاں بیوی کو یاد رکھنے کی توفیق دے کہ وہ ایک دوسرے کا لباس ہے، اور لباس کیا کرتا ہے؟ ایک دوسرے کی خامیوں کو چھپاتا ہے اور اس کی خوبصورتی کو واضح کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے جادو، حسد سے بچائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے، مجھ سے راضی ہو جائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.